تحت کل غایۃ 12,000 ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نوٹ کر لیجئے. یہ کسی دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس وقت میں آتا ہوں آپ کے سامنے، اس جنگ کا اصل میدان جو ہے وہ تو ہوگا مڈل ایسٹ. اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا دوں گا میں آپ کو اس کا اصل ہدف کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ اس جنگ کی تمہید ہے. لیکن اصل مارکا ہونا ہے ابھی، وہ مڈل ایسٹ میں ہونا ہے، وہ تو ہونا ہے. اور اس میں تیسری بات یہ کہ اصل جنگ عیسائی کریں گے ہمارے خلاف، یہودی نہیں آئیں گے. لیکن پیچھے بیٹھ کر پلاننگ ساری یہودیوں کی ہوگی. یہ 2 دفعہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں. سن 91 کی جنگ تھی عراق کی، یہودی سامنے نہیں آیا. امریکہ نے ان سے خاص طور پر کہہ دیا تھا تم مت آنا آگے، تم اگر آؤ گے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا تم بیٹھے رہو، تمہاری ضمانت ہم دیتے ہیں. تمہیں اگر صدام حسین کے وہ جو اسکڈ میزائل تھے ان کا خطرہ ہے تو پیٹریوٹ میزائل ہم تمہیں دے دیتے ہیں. ادھر سے میزائل آئے گا، ادھر سے تمہارا میزائل جا کر فضا میں ختم کر دے گا، تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں. یہ اسکڈ میزائل کا نام سنا ہوگا آپ نے. اس وقت صدام کے پاس سے اسے اپنا بڑا غرہ تھا اس پر، اور اسی کی بنیاد پر اس نے ہمت کی تھی کہ کھڑا ہو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ اس اسکڈ میزائل کا جواب پیٹریوٹ آ گیا، وہ بیکار ہو گیا، کوئی حیثیت ہی نہیں. جیسے افغان جنگ کے اندر یہ لائے تھے سٹنگر میزائل، اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا تھا سٹنگر میزائل کس بلا کا نام ہے. اس لیے کہ میزائل تو جاتا سیدھا، یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیاب ورنہ گیا. لیکن یہ سٹنگر میزائل کیا تھا؟ یہ اپنے ٹارگٹ کو فالو کرتا تھا. ٹارگٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی مڑ جائے گا، ٹارگٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی ادھر جا کر ہٹ کرے گا. یہ تبھی تو روس بھاگا ہے. روس ہرگز نہ بھاگتا افغانستان سے، سٹنگر میزائل جو ہے وہ افغان مجاہدین کو نہ دیا جاتا. اس لیے ان کی تو سب سے بڑی طاقت وہاں پر جو تھی وہ ان کے جو ہیلی کاپٹر تھے وہ تھے نا. اس لیے کہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ٹینک کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹینک تو وادی کے اندر ہی چل سکتا ہے نا، پہاڑوں پہ تو چڑھ سکتا. لہذا اب وہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، وہ وہاں پر اپنی جو ہے غاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جاتے تھے ہیلی کاپٹر بھی کرتے تھے اور غاروں کو ٹارگٹ. لیکن اس کے لیے سٹنگر میزائل آ گیا. تو اس طریقے ابھی کیا معلوم اور کیا ان کا مختوں کے پاس چھپا ہوا. وہ جو اقبال نے کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچ جو ہے مسلسل ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے. اچھا پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہودی ہوگا پیچھے، اصل مائنڈ یہودی کا، لیکن یہودی سامنے نہیں آئے گا. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی آرمگیڈون کے حوالے سے، ریولیشن آف جان، حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہی بات ٹوائنبی نے کہی تھی 1950 میں. ٹوائنبی پچھلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا تاریخ کا، فلسفہ تاریخ، فلاسفر آف ہسٹری. ٹوائنبی نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی. آپ اندازہ کیجیے 1950 میں تو کمیونزم جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا، لائک اے وائلڈ فائر، آگے بڑھ رہا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفی تو دیکھتا ہے نا کوئی نتائج کو، کیا اصول ہے، کیا کمزوریاں ہیں. اس لیے اس کا جملہ بڑا پیارا ہے، بیکاز کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ سیلف. کمیونزم اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکے گا. اس کے اندر بہت سی چیزیں فطرت کے خلاف آ چکی ہیں، اور فطرت کے خلاف آپ چلیں گے مار کھائیں گے، عہدے گریں گے. Because communism will not be able to sustain itself. The real war in the 21st century will be fought between the Christians and Muslims. یہ بات آئی سامنے. اب نظاموں کی جنگ نہیں ہے، اب مذہبوں کی جنگ آ رہی ہے. پچھلی جنگ کیا تھی جو کولڈ وار جاری رہی ہے 40 برس تک، وہ نظاموں کی جنگ تھی. ایک طرف کیپٹلزم، ایک طرف کمیونزم. حالانکہ دونوں طرف عیسائی تھے،
روسیوں کا مذہب بھی عیسائی، یورپین کا مذہب بھی عیسائی، امریکنوں کا مذہب بھی عیسائی ہے، لیکن وہاں کیا تھی؟ جنگ تھی نظاموں کی، کیپٹلزم ورسس کمیونزم۔ ٹرائن بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ در حقیقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، یہ جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں جو پہلا دور آیا تھا، جبکہ ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا رہا، 88 برس تک صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ 1099 عیسوی سے لے کر 1187 عیسوی تک یروشلم ہمارے پاس نہیں تھا، ہم سے فتح کر لیا تھا صلیبیوں نے۔ اس کے بعد جو ہے 1187 میں پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے واپس لیا ہے۔ کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، نوٹ کر لیجیے اس کو۔ عرب ختم ہو چکے تھے، اسی وقت ختم ہو چکے تھے، اس لیے 1258 میں تو خاتمہ ہی ہو گیا۔ جو سلطنت عباسی اتنی بڑی سلطنت تھی، 1258 میں ختم۔ آخری خلیفہ کو محل سے کھینچ کر نکالا ہے مستعصم باللہ، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا ہے، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاتاریوں نے۔ آسمان را حق بود گر خوب بارز بر زمین، بر زوال مستعصم امیر المومنین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ امام شیخ سعدی نے شعر کہے تھے، آسمان کو حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش کرے، اس لیے کہ امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ وہ دور ہے۔ اس دور کے اندر بھی لیکن وہاں کیا تھا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے، نوٹ کیجئے گا۔ اس وقت تک عیسائی یہودیوں کے بھی دشمن تھے، لہذا پہلی صلیبی جنگیں جو 172 برس 177 برس تک جاری رہی، 1095 سے لے کر 1272 تک 177 سال، اس میں 10 دور آئے، کوئی فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی پھر شکست ہوئی۔ بڑے بڑے بادشاہ، جو ایمپرر فرانس کا تھا، ایمپرر جرمنی کا خود گیا ہے، اور آخری کے اندر ریچرڈ دی لائن ہارٹڈ آف انگلینڈ۔ کہاں انگلینڈ، کہاں آپ سوچئے فلسطین، ذرا فاصلہ تو دیکھیے، کہاں کہاں سے پوری عیسائی دنیا، پورا یورپ، یہ جو ہارٹ آف یورپ ہے یہ ہے فرانس اور جرمنی، اور آج یہی یورپ کو جو ہے قیادت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی تو اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ صرف جیسے ایک دولہا کے ساتھ شہبالہ ہوتا ہے، تو امریکہ کے ساتھ آج برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ دولہا کے ساتھ شہبالہ ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل یورپ کیا ہے؟ وہ تو ہے جرمنی اور فرانس، اور سب سے آگے جرمنی۔ لیکن اس وقت جو ہے اس جنگوں کے اندر جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہاں یہودیوں کا بھی قتل عام ہوا۔ لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جینیسس کیا، کیوں ہوئی ہے یہ جنگ۔ صورتحال یہ ہے، 1991 کی خلیجی جنگ کی فتح، اس کا نشہ چڑھا امریکیوں کو، فتح کا نشہ۔ بش سینئر آپ کو یاد ہوگا، اس فتح کے بعد اس نے کہہ دیا تھا، اندر سے چھپا ہوا ایک راز زبان پر آ گیا تھا، اب نیو ورلڈ آرڈر کا دور آ گیا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک عہد کے دماغ میں ہے، پوری دنیا کی ایک عالمی حکومت جس کے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا۔ ملکوں کی حدیں جو ہیں بس لکیریں رہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اصل طاقت ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج آپ سوچئے تو صحیح، یہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے یہاں آگے، پینے کا پانی ہم ان سے لے رہے ہیں، غور کیجئے۔ باقی یہ کہ 7 اپ اور یہ اور فلاں ہو، اور یہ تو اور ہے، پینے کا پانی منرل واٹر، ایک گلاس 10 روپے کا یا 15 روپے کا لے رہے۔ پھر کھانے میں میکڈونلڈ، کنٹکی، کیا کیا، یہ سب کے یہ کچھ دیر کی بات ہے کہ پوری دنیا پہ ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوگا، اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گی۔ مالیاتی استعمال پوری دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کا فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ 1776 عیسوی میں۔ اگر آپ $1 نوٹ آپ کے پاس کہیں ہو، اس کو کھول کر دیکھیے گا، اس کی پشت پر ایک تو بنا ہوا ہے احرام مصر، اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی، ایک آنکھ، بڑی چوپٹ، بڑی روشن، ایک آنکھ کا تصور کہاں سے